اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر شب جمعہ اور روز جمعہ 100 بار درود پاک پڑھے، اللہ تعالی اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ باعث نزول سکینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے مدنی انقلاب کے 10 حروف کی نسبت سے سلسلہ مدنی انقلاب دیکھنے کی 10 نیتوں میں سے حسب حال نیتیں کریں مگر ٹھہریں۔ امیر اہل سنت کا مدنی پھول سماعت فرمائیے۔ دوسروں کی موجودگی میں نیت کا اظہار کرتے ہوئے احتیاط فرمائیے۔ دل میں نیت نہ ہونے کے باوجود جان بوجھ کر اصطلاحات اٹھانا کہ دوسروں پر اثر قائم ہو کہ یہ نیت کر رہا ہے، یہ جھوٹ اور دھوکہ ہے۔ اول تاخیر سلسلے میں شریک رہوں گا، جہاں اللہ عز و جل کا نام آئے گا وہاں تعالی یا تبارک و تعالی جیسے کلمات کے ذریعے اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحمید، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آئے تو درود شریف، انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی کا تذکرہ ہوا تو علیہ السلام، صحابہ کرام علیہ الرضوان میں سے کسی کا ذکر ہوا تو رضی اللہ تعالی عنہ، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین میں سے کسی کی بات ہوئی تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ صلو علی الحبیب اذکر اللہ توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے کے لیے جواب دوں گا۔ سلسلے میں بیان ہونے والی مدنی بہار سے خود بھی درس حاصل کروں گا، ثواب کی خاطر دوسروں کے آگے بیان بھی کروں گا۔ دل میں کیفیت پائی تو دوسروں کی ترغیب کے لیے اچھی نیتیں SMS بھی کروں گا۔ اپنے لیے بھی نیتیں کر لیتا ہوں، غلطی کی صحیح نشاندہی پہ فوراً ازالہ کر لوں گا انشاءاللہ تعالی۔ سلسلے کے اختتام پر ایصال ثواب کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بنو امیہ کا حسین و جمیل نوجوان موسیٰ بن محمد بن سلیمان ہاشمی اپنے عیش و عشرت، خوش لباسی اور خوبصورت کنیزوں اور غلاموں کے جھرمٹ میں زندگی بسر کرنے کا عادی تھا۔ زرگ برگ ملبوسات میں لپٹا، مجلس سے طرب سجائے، ساری رات غم و آلام میں دنیا سے بے خبر پڑا رہتا۔ ایک سال میں 3,03,000 دینار کی آمدنی تھی، جس سے مکمل طور پر اپنی عیش کوشیوں میں خرچ کرتا۔ اس نے شارع عام راستے پر نہایت بلند و بالا خوبصورت محل بنا رکھا تھا۔ اپنے محل میں بیٹھا کبھی تو وسیع گزرگاہوں کی رونقوں سے محظوظ ہوتا، کبھی پچھلی جانب واقع شاندار باغ میں مجلس طرب سجاتا، کبھی خوبصورت گانے والیوں کے ذریعے مجلس کی رونق بڑھاتا۔ رات ڈھلے عیش و عشرت سے تھک کر کنیزوں میں سے جس کے ساتھ چاہتا رات گزارتا۔ دن کو شطرنج کی بازی لگتی، کبھی بھولے سے بھی اس کی مجلس میں موت و غم و آلام کا تذکرہ نہ چھڑتا۔ اسی عالم سرمستی و شباب میں 27 سال گزر گئے۔ ایک رات وہ اسی طرح عیش و عشرت میں محو تھا کہ یکایک ایک دردناک چیخ کی آواز ابھری۔
جو گانے والوں کی آواز کے مشابہ تھی۔ اس آواز کا کانوں سے ٹکرانا تھا کہ محفل پر سناٹا چھا گیا۔ موسیٰ نے قبے سے سر نکالا اور آواز کا تعاقب کرنے لگا، پیچھا کرنے لگا۔ شراب و شباب کا یہ رسیجہ اس کربناک آواز کی تلخی کو برداشت نہ کر سکا۔ غلاموں کو حکم دیا کہ اس شخص کو تلاش کرو اور میرے پاس لاؤ۔ غلام و خدام محل سے باہر نکلے۔ انہیں قریبی مسجد میں ایک کمزور، لاغر اور نحیف و نوجوان کمزور سا آدمی ملا، جس کا بدن ہڈیوں کا ڈھانچہ، رنگ زرد، لب یعنی ہونٹ خشک، بال پریشان، 2 چادروں میں ملبوس، رب کائنات عز و جل کے حضور مناجات کر رہا تھا۔ خادموں نے اسے ہاتھ پاؤں سے پکڑا اور موسیٰ کے سامنے حاضر کر دیا۔ موسیٰ نے اس سے تکلیف کا سبب پوچھا۔ نوجوان نے کہا، دراصل میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ دوران تلاوت ایک مقام ایسا آیا کہ جس نے مجھے بے حال کر دیا۔ موسیٰ نے کہا، وہ کون سی آیت تھی؟ ہمیں بھی سناؤ۔ نوجوان نے تعوذ و تسمیہ، اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے بعد یہ آیات تلاوت کی، جن کا ترجمہ کنز ایمان یہ ہے: بے شک نیکوکار ضرور چین میں ہیں، تختوں پر دیکھتے ہیں اور ان کے چہروں میں چین کی تازگی پہچانے۔ نتھری شراب پلائی جائیں گی جو مہر کی ہوئی رکھی ہے، اس کی مہر مشک پر ہے اور اس پر چاہے کہ للچانے والے اس کی ملونی تسنیم سے ہے۔ وہ چشمہ جس سے مقربان بارگاہ پیتے ہیں۔ تلاوت کرنے کے بعد نوجوان نے کہا، اے فریب خوردہ، بھلا وہ نعمتیں کہاں اور تیری یہ مجلس کہاں؟ جنتی تخت کچھ اور ہی ہوگا، اس پر نرم و نازک بستر ہوں گے جن کے استر استبراق کے ہوں گے، سبز قالینوں اور بستروں پر ٹیک لگائے لوگ آرام کرتے ہوں گے۔ وہاں 2 نہریں ساتھ ساتھ بہتی ہوں گی، وہاں ہر پھل کی 2 قسمیں ہیں، وہاں کے میوے کبھی ختم نہ ہوں گے اور نہ ہی ان سے جنتیوں کو کوئی روکنے والا ہے۔ اہل جنت جنت کے پسندیدہ عیش میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں انہیں کوئی ناگوار بات سنائی نہ دے گی۔ وہاں اونچے اونچے تختوں پر ارد گرد چمکدار آب خورے قطار سے رکھے ہوں گے، گلاس۔ یہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندوں کے لیے ہوں گی، اور کافروں کے لیے کیا ہوگا؟ ان کے لیے آگ ہی آگ، آگ بھی ایسی کہ کبھی سرد نہ ہونے والی۔ کافر اس میں ہمیشہ رہیں گے، ان کا عذاب کبھی موقوف نہ ہوگا۔ وہ اس میں اوندے منہ پڑے ہوں گے، اور جب انہیں سر کے بل گھسیٹا جائے گا تو کہا جائے گا، لو یہ عذاب چکھو۔ ان پر اثر کلمات کے باعث موسیٰ کے دل کی دنیا میں انقلاب برپا ہو گیا۔ بے اختیاری سے تخت سے اترا اور نوجوان سے لپٹ کر رونے لگا۔ پھر تمام خداموں، غلاموں، کنیزوں کو رخصت کر کر نوجوان کو ساتھ لیے گھر کے اندرون حصے میں چلا گیا اور ایک بوریے پر بیٹھ کر اپنی جوانی کے ضائع ہونے پر خود کو ملامت کرنے لگا۔ نوجوان اسے دلاسا دیتا اور اللہ تعالیٰ کی ستاری و غفاری یاد دلاتا رہا۔ اسی عالم میں پوری رات گزر گئی۔ جب صبح ہوئی تو موسیٰ نے سچی توبہ کی، تازہ غسل کیا اور نوجوان کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا۔ عبادت الہیہ کو اپنا مقصد بنا لیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ دنیا کی عیش کوشیاں کیسی ہی ہوں، اگر انسان کو اس بات کا ادراک ہو جائے، سمجھ میں آ جائے یہ بات کہ اس کا کیا فائدہ ہے، اس کا کیا نتیجہ ہے، تو وہ اس عارضی لذت سے لطف اندوز ہونے کی بجائے حقیقی لذت کی طرف جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی اطاعت کی طرف بڑھ جاتا ہے، اللہ رب العالمین کے رضا والے کاموں میں لگ جاتا ہے۔
جب بندے کو سمجھ میں آ جائے کہ میری کامیابی کس چیز میں ہے تو وہ اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. آپ کو بھی آج ہم اپنے سلسلے میں 2 اسلامی بھائی دکھائیں گے کہ جن کے ماضی اسی انداز کے تھے. کسی کو ماں باپ کے لاڈ پیار نے بگاڑ دیا، نشے کا عادی بن گیا، اور ایک مدرسے پڑھنے والا مدرسے میں پڑھنے میں کامیابی نہ ہوا، اس کی منزل کچھ اور تھی، اور اب کاروبار کام کاج کے سلسلے میں دوسرے شہر باب المدینہ پہنچ گیا، اب بری صحبت سے نشوں کا عادی بن گیا. ان دونوں کا ماضی کیا تھا، کیسا تھا؟ آئیے آپ کو ان کے ماضی کے بارے میں سناتے ہیں. میرا نام محمد صداقت اتاری ہے. میرا تعلق مدنی سیرا مانسیرا کے گاؤں ڈاڈر پلوئی سے ہے. مدنی ماحول سے پہلے چونکہ میں بے حد گناہوں بری زندگی گزار رہا تھا. بچپن سے تو الحمدللہ والدین نے ایک ترغیب دی تھی مدارس کی طرف، لیکن صحیح مدارس یا صحیح جگہ کا تعین نہ کرنے کی وجہ سے بھٹکتے رہے. آخر کار اسے چھوڑ کر دنیاوی تعلیم کی طرف رخ کیا، لیکن وہ بھی نہیں کر سکے. پھر والدین کی رضامندی سے گھر سے کام کاج کے لیے کراچی چلا گیا. میں ایک فیکٹری کے اندر میں ملازمت کرتا رہا، جہاں پر مجھے برے دوستوں کی صحبت ملی، جس کی وجہ سے میں داڑھی منڈواتا تھا، نمازوں کا کوئی خیال تک بھی نہیں آتا تھا کبھی، اور بد مذہبوں کی صحبت اکثر اوقات ملتی تھی، اور ساتھ میں نشے کے عادی جو دوست بنے ہوئے تھے ان کی صحبت میں رہ کر میں بھی نشے کا عادی ہو چکا تھا. چرس میرے دوست بہت زیادہ پیتے تھے اور انہوں نے مجھے بھی اس کی لت لگا دی تھی، یہاں تک کہ جہاں پر میں ڈیوٹی کرتا تھا بدنام ترین آدمیوں میں شمار کیا جاتا تھا. اور ان دوستوں کی وجہ سے انہوں نے مجھے چرس کا اتنا عادی کر دیا تھا کہ میں ڈیوٹی بھی اپنی نہیں کر پاتا تھا. یہاں تک کہ نوبت آئی کہ مجھے انہوں نے بارہا دھمکیاں دی کہ آپ کو نوکری سے فارغ کر دیں گے، آپ سدھرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے. لیکن گناہوں کی دھن سوار تھی اور کسی چیز کا ہوش نہیں تھا. گھر سے دور تھے، کوئی پرواہ کرنے والا نہیں تھا. گھر والے پیسے مانگتے لیکن سب پیسے یاشی پر اڑا دیتے. اور پھر ایک دوست ملا، کچھ جنات کا تذکرہ چلا تو اس نے مجھے ترغیب دلائی، یار یہ جنات، یہ کوئی چیز بھی جو ہے نا، یہ انسان سے بڑھ کر نہیں ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے سب سے افضل بنایا ہے، تمام مخلوقات کے اوپر افضل انسان ہے اور اشرف المخلوقات ہے. تو اگر انسان کے اندر تقوی اور پرہیزگاری ہو تو اس کی وہ بات مجھے چبھی، لیکن برہا پھر بھی خاص توجہ نہیں دی. اکثر اوقات جیسے ہی چھٹی ملتی یا 2 دن کی یا 3 دن کی، سارا وقت اپنا آوارہ گردی میں، کبھی کس ساحل سمندر پہ چلے جاتے اور کبھی کس ساحل سمندر پہ. اور اکثر اوقات پینٹ شرٹ پہنا کرتا تھا، میں داڑھی شیو کرتا تھا، اور ہر وہ جگہ ڈھونڈتے تھے کہ جہاں پر بے حیائی اور فحاشی ہو، ان اڈوں پر اکثر چھٹی کے دن ہم گزارتے تھے دوستوں کے ساتھ. اسی دوران میرا ذہن بنا کہ آخر ہم کب تک یہ گناہوں بھری زندگی گزاریں گے، کب تک ایسے چلتے رہیں گے. تو میں ایک راستے کی تلاش میں میرا ذہن بنا، لیکن راستہ نہیں مل پا رہا تھا. پھر ایک عرصے تک پھر اسی طرح گناہوں کی دلدل میں وہ میں راستہ ڈھونڈتا رہا. صداقت اتاری میرے کزن ہیں. جس دور میں یہ دعوت اسلامی میں شامل نہیں ہوئے تھے اس سے پہلے ان کا دور بچپن ہمارے ساتھ گزرا ہے، اور یہ اسکول ٹائم سے لے کر جو بعد کا ٹائم بھی تھا، بڑے عیاش، گندا ماحول، سگریٹ پینا، آوارہ گردی کرنا، سگریٹ، چرس، اس طرح کے کاموں میں مشغول رہتے تھے. جو تمام دوست ہم رات کو بیٹھتے تو بس ایک ہی کام ہوتا کہ چرس کے سگریٹ بھرے اور رات 10-11 بجے تک پیتے رہے. جب بالکل پیتے پیتے مدہوش ہو جاتے پھر اٹھے اور چارپائی پہ گر گئے. پہلے وہ ہمیں ویسے ہی جو ہے نا عادی کرنے کے لیے فری میں لا کے دیتے تھے، لیکن جب عادت پڑ گئی تو پھر وہ ہم سے پیسے بھی لیتے اور پھر وہ فروخت کرتے. اسی طرح ہمارے ساتھ جتنے بھی کافی فیکٹری کے اندر اور بھی تھے جن کو اس کام کے اوپر انہوں نے لگایا ہوا تھا. نماز کے بارے میں ہمیں کوئی کہتا تو ہم کہتے تھے بھائی پڑھ لیں گے یار. کوئی کہتا سیکھ لیں، بھائی سیکھ لیں گے یار، کبھی موقع ملا تو سیکھ لیں گے نماز بھی. تو نماز کے تو ہمیں بالکل معلومات بھی نہیں تھی کہ اس کے اندر فرائض کتنے، واجبات کتنے، اور نماز کا اصل طریقہ کیا ہے جس طرح ہم نے پڑھنی ہے.
اس سے بہت زیادہ دور تھے ہم لوگ۔ میرا نام رفاقت حسین اتاری اور میرا تعلق گاؤں پلوئی سے ہے اور ضلع و تحصیل مانسیرا۔ صداقت اتاری وہ میرے بھائی ہیں سگے۔ پہلے کی زندگی انتہائی زردہ زندگی تھی، ان کی گناہوں سے لتڑی ہوئی زندگی تھی، اور کوئی بھی کام ان کا کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس پہ ان کو آفرین اور شاباش یا کوئی ان کو اچھے لفظوں سے یاد کیا جاتا۔ اسی طرح ان کی زندگی گزر رہی تھی، کلین شیو تھے اور ہر وقت گانے بازوں میں ان کا وقت گزرتا تھا، عیاش دوستوں کے ساتھ ادھر ادھر پھرنے گھومنے میں وقت گزر جاتا تھا، اور سگریٹ پینا، نسوار کھانا یہ بھی ان کا ایک عادت میں شامل تھا۔ اس کے بعد جناب پھر یہ کراچی چلے گئے، کراچی گئے، وہاں بھی ان کا یہی تھا کہ ہم یہاں سے خط لکھتے، وہ خطوط کا دور تھا کہ جب بھائی جان ہمیں خرچے کے لیے پیسے چاہیے یا آپ مہربانی کریں، رابطہ کریں، بالکل بھی نہ، یہ گھر والوں سے رابطہ کرتے، اگر ان کا خط آتا بھی تو بس وہ پریشانیوں اور حسرتوں سے بھرا ہوتا، ہم اس کو دیکھ کے بجائے خوش ہونے کا مزید پریشان ہوتے۔ میرا نام محمد گلفراز اتاری ہے اور محمد صداقت اتاری میرے چھوٹے بھائی ہیں۔ ہم دونوں بھائی کراچی میں جب گئے تو بھائی میرے کی ایسی حالت تھی، ایسی کنڈیشن تھی کہ پان کھانا اور سگریٹ پینا، نسوار، یہ سب لگت اس میں پڑ چکی تھی۔ مجھ سے پہلے یہ گیا تھا، میں پہلے اسلام آباد میں تھا، اس کے بعد مجھے اس نے بلایا، میں ادھر چلا گیا، تو ادھر جا کے میں نے اس کی حالت دیکھی تو اس کی حالت بہت خراب تھی۔ میرا نام فضیل رضا اتاری ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے پہلے میں نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی وہاں پر میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اکلوتا ہونے کی وجہ سے آپ سمجھتے ہی ہیں کہ ایک ہی ہو اور گھر میں لاڈلا ہو تو عادات جو ہیں وہ کافی لاڈ پیار کی وجہ سے بگڑ جاتی۔ تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی سلسلہ رہا، گھر والوں کو، والدین کو، بہنوں کو ستانا، ان کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنا، بعض اوقات میری مارنے کی وجہ سے میری بہنیں جو ہیں وہ مجھ سے کافی تنگ بھی تھی، والدین بھی کافی تنگ تھے۔ ایسے دوستوں کی صحبت اور شروع سے اسکول میں کو ایجوکیشن کا سلسلہ تھا، یعنی کہ لڑکے اور لڑکیاں ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے۔ بار بار بدنگاہی کرنے کی وجہ سے لڑکیوں کے ساتھ تعلقات رکھنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ گپ شپ کرنا، کالج وغیرہ میں جب آئے تو اس میں بھی ایسا ہی سلسلہ رہا۔ میں فضیل بھائی اتاری کو تقریباً 10 سے 15 سال پہلے جانتا ہوں، جو ماحول میں آنے سے پہلے ان کو جانتا ہوں، ان کے پہلے بڑے جینز وغیرہ میں ان میں وہ رہتے تھے۔ ہمارا جہاں کالج تھا اس کالج کے ساتھ جو ہے وہ لڑکیوں کے بھی کئی کالجز تھے، کیونکہ اسکول میں بھی کچھ اس طرح کی عادات تھی، تو وہ مزید پھر دوست ایسے ملے تو اس عادات کی وجہ سے مزید عادات پختہ ہونا شروع ہو گئی۔ والدین بھی بعض اوقات کہتے تھے کہ رات کو لیٹ آ رہے ہو، کہاں جاتے ہو، کدھر جاتے ہو۔ گھر والوں کو اس حوالے سے اتنا زیادہ معلومات میرے حوالے سے نہیں تھی، میں اپنا وقت کہاں برباد کر رہا ہوں، میرا وقت کیسا گزر رہا ہے۔ لاڈلا ہونے کی وجہ سے گھر میں ایک وہ بعض اوقات روب بھی ہوتا ہے، اور والدین جو ہے وہ رس روب کی وجہ سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، تو اس وجہ سے والدین بھی زیادہ پوچھتے نہیں تھے۔ اسلامی بھائی بھی انفرادی کوشش کرتے تھے مجھ پر، لیکن کبھی بھی یہ ذہن میں نہیں تھا کہ میں بھی جو ہے وہ اس طرح کر کے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جاؤں گا، جس طرح کر کے یہ مدنی لباس پہنتے ہیں، امامہ پہنتے ہیں، مدنی چادر لیتے ہیں۔ میرا بالکل بھی اس طرف ذہن نہیں تھا، اور بالکل جانا اسلامی بھائیوں سے دور دور رہنا، بلکہ بعض اوقات تو اسلامی بھائیوں کو جو ہے وہ فکرے بھی کر دیتے تھے کہ بس یہ تو ایسے ہی ہیں، اور اگر وہ اسلامی بھائی، کیونکہ اسلامی بھائی اسلامی بھی ہوتے ہیں، وہ آگے سے بولتے نہیں تھے، بس ہم ان کو کہہ دیتے تھے کیا آپ جو ہے نا وہ ہمارے پیچھے پڑے رہتے ہو، بس ان کے سامنے جو ہے نا وہ اچھا رویہ نہیں رکھتے تھے ہم۔ تو بعض کا یہ بھی ہوتا تھا کہ اسلامی بھائی بیچارے ڈر کی وجہ سے بھی کئی نیکی کی دعوت نہیں دیتے تھے، کچھ کہہ دیتے تھے، کچھ نہیں کہتے تھے، لیکن ذہن میں بالکل بھی یہ تصور نہیں تھا کہ میں بھی کبھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جاؤں گا، کبھی بھی ذہن میں نہیں تھا۔ آپ نے کچھ ماضی کے واقعات ان دونوں اسلامی بھائیوں کے سنے، اور بری صحبتوں کے نتائج کو سوچتے جائیے اور ہم اس پر غور کریں، فکر مدینہ کریں، ہماری کوئی بری صحبت تو نہیں ہے،
या एक बात ज़रूर मैं कहूँगा कि नशा हो जाता है तो लोग बड़े परेशान हो जाते हैं कि नशे का आदी हो गया, फुला चीज़ हो गया, लेकिन बाज़ औक़ात इसको गौर करना चाहिए इस बात में भी कि नशे से किसी को रोकने में हमारी मकसद और हमारी नीयत क्या होती है। यानी इसकी दुनिया ख़राब हो गई, कमाने से आजिज़ हो गया और अब ये घर को संभालने वाला नहीं, घर पर बोझ बन गया, इसको संभालना पड़ता है, इसको देखना पड़ता है, हमारी दुनिया के सारे मामूलात ख़राब हो गए, हमारी इज़्ज़त ख़राब हो गई, या ये कि ये अल्लाह ताला की नाफरमानियों का शिकार हो गया। और अगर ये नीयत है कि ये अल्लाह ताला की नाफरमानियों का शिकार हो गया और हमें इसको अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी के कामों की तरफ लेकर आ रहा है, तो वो जो दूसरा बेटा हो, अगर वो नमाज से दूर है, हमारा दूसरा भाई है वो रोज़े से दूर है, हमें मालूम भी है, तो उसके बारे में हम क्यों नहीं कुड़ते? तो ऐसी चीज़ पर अब हमें गौर करना चाहिए कि हमारी नीयतें क्या है, हमारा जहन क्या है। बहरहाल इनके कुछ माजी के वाक़यात और भी हैं, बल्कि ईद के अय्याम में भी लड़ाई झगड़े के मामलात हैं कि जो चीज़ कही वो चीज़ नहीं मिली तो फिर झगड़ा खड़ा हो गया। आइए सुनते। इस दौरान जिस जगह हमारा मकान था घर में, वो हमने अपना मकान जो है वो किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर लिया। तो वहाँ पर जो वो दोस्त थे उस तरह की गैदरिंग, क्योंकि वहाँ से कुछ दूर थी, तो उस तरह की जो गैदरिंग थी वो वहाँ मुयस्सर नहीं आ रही थी। जब मैं दूसरी जगह गया तो वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल दावत इस्लामी के जो इस्लामी भाई हैं वो मुझे ज़्यादा घर के करीब करीब रहते थे, तो उनके साथ एक उठना बैठना वहाँ पर ज़्यादा मिलना शुरू हो गया। जबकि पहले जिस घर में मैं रहता था वहाँ पर जो दोस्त थे वो दावत इस्लामी के हवाले से इतने इनके दूर थे, वो दावत इस्लामी के मामलात को समझते नहीं थे और मेरा भी उनके साथ ज़्यादा उठना बैठना था। लेकिन जब जैसे ही मैंने अपना घर तब्दील किया, एक इलाके से जब दूसरे इलाके में गया, तो वहाँ पर जो इस्लामी भाई थे, वहाँ पर इस्लामी भाइयों का मकसद गैदरिंग भी थी। जब बिलखुसूस नमाज पढ़ने के लिए जाते थे तो इस्लामी भाई जो है वो वहाँ पर मिलते थे। इस्लामी भाइयों ने पहले इनफरादी कोशिश की, एक दफ़ा कहा लेकिन नहीं गए, दोबारा फिर कहा, कहते रहे। कई इस्लामी भाइयों ने, एक नहीं कई इस्लामी भाइयों ने बार बार कहा, लेकिन उसके बावजूद जो है वो हफ्तावार इज्तिमा में जाने का जहन नहीं बनता था। उस वक़्त जहन में ये होता था कि पता नहीं ये दावत इस्लामी वाले इनके इज्तिमा में क्या होता है, ये पता नहीं बार बार इज्तिमा की दावत क्यों देते हैं। क्योंकि जहन में दावत इस्लामी के हवाले से कोई इतने अच्छे तासुरात नहीं थे। सिर्फ ये जहन में ये आता था कि ये पता नहीं दावत इस्लामी वाले पगड़ी पहन लेते हैं और इनके लिबास जो है वो इस तरह के हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इनके पास जाने से ये कहेंगे यार यही लिबास जो है वो आप इस्तेमाल करो, आप इसी तरह का जो है वो तरीक़ाकार इख्तियार करो। तो इसके वजह से भी दावत इस्लामी के इस्लामी भाइयों के साथ उठने बैठने के हवाले से ज़रा हिचकिचाहट रहती थी। जब यहाँ पर मैंने जब अपना इलाका तब्दील किया, वहाँ पर इस्लामी भाइयों की मुसलसल इनफरादी कोशिश से अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मैं नमाज़ पढ़ने का आदी बन गया। उस नमाज़ पढ़ने की वजह से फिर अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इस्लामी भाइयों से इशा के टाइम जो है वो दर्स में मुलाकात होती थी, और इशा में दर्स में बैठने की बरकत से इस्लामी भाइयों के साथ मुसलसल एक राब्ता रहा। इस्लामी भाइयों ने ये ज़हन दिया कि हम अपने इलाके से हफ्तावार इज्तिमा के लिए गाड़ी चलाएं। उन दिनों में हमारे उस इलाके से हफ्तावार इज्तिमा के लिए गाड़ी नहीं चलती थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इस्लामी भाई की इनफरादी कोशिश से हमने वहाँ पर हफ्तावार इज्तिमा के लिए गाड़ी चलाई। उस गाड़ी में बिलखुसूस है वो जहन बना कि हम अपने इलाके के इस्लामी भाइयों को दावत इस्लामी के हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत करवाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल उस दर्स और फिर दर्स के बाद हमारी हफ्तावार इज्तिमा की गाड़ी चलने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के मदनी माहौल में ज़्यादा आने का मौका मिला। मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा अत्तारी है, हल्का गुलज़ेब कॉलोनी में मुल्तान शरीफ में मैं रहता हूँ। फुज़ैल रज़ा अत्तारी ये इस्लामी भाई दर्जियों का काम सीखते थे, तो इनकी दुकान पे ना चौक दर्स का सिलसिला होता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह चौक दर्स के बाद मुलाकात होती थी, तो इस तरह यानी कि इनसे मुलाकात का सिलसिला हुआ और हफ्तावार इज्तिमा की दावत पेश करते थे इनको। तो फुज़ैल रज़ा भाई हफ्तावार इज्तिमा में आना शुरू हुए। फिर उसके बाद मदनी काफ़िले में अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने मदनी काफ़िले में सफ़र किया, और जो ही ये मदनी माहौल से यानी कि वाबस्ता हुए, इज्तिमा में पाबंदी से आना जाना शुरू किया,
تو انہوں نے پھر مزید اپنی انفرادی کوشش سے حلقہ گلزیب کالونی سے اسلامی بھائیوں پر مزید انفرادی کوشش کر کے ایک ہائی ایس گاڑی کا انتظام کیا، وہاں سے ہائی ایس بھر کے لانے لگے، اور پھر آہستہ 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 الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اسلامی بھائیوں نے مدنی قافلے کی بھی دعوت دے دی۔ الحمدللہ عز و جل ہمارا پہلا مدنی قافلہ ہمارے علاقے کے اسلامی بھائی لے کے گئے، تو پہلا مدنی قافلہ میرا مظفر گڑھ، جو مدینہ الاولیاء ملتان شریف کے قریب ایک شہر ہے مظفر گڑھ، وہاں پر ہمارا مدنی قافلہ گیا۔ الحمدللہ عز و جل وہاں پر مدنی قافلے میں اسلامی بھائیوں کی والدین کے احترام کے حوالے سے اور گھر میں مدنی ماحول بنانے کے حوالے سے، گھر والوں کو پیار و محبت کے ساتھ، اسی طرح علاقے میں مدنی کام کرنے کے حوالے کے ساتھ اور علم دین سیکھنے کے ساتھ ساتھ بہت الحمدللہ عز و جل ذہن بنا کہ مدنی قافلے میں جانا چاہیے، اور پھر مدنی قافلے میں اس کے بعد بھی الحمدللہ عز و جل آہستہ آہستہ سفر ہونا شروع ہوا۔ یہ ایک وہ ذریعہ تھا ہفتہ وار اجتماع، درس اور مدنی قافلہ، کہ یہ الحمدللہ عز و جل جس سے مجھے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے کا الحمدللہ عز و جل موقع ملا۔ اب ماشاءاللہ جب سے مدنی ماحول کا ان پہ اثر ہوا ہے، دعوت اسلامی کے ماحول میں جب سے وہ آئے ہیں، ان کی زندگی یکسر چینج ہو گئی ہے۔ اور ایک بار امیر اہل سنت کا ٹیلی فونک بیان ہمارے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع جو کہ الخلیل مسجد میں ہوتا تھا، وہاں پر جانے کا اتفاق ہوا، تو ذہن تھوڑا سا منتشر ہوا کہ جو اجتماع کی چاشنی ان اسلامی بھائیوں نے بتائی اس طرح کر کے وہ چاشنی حاصل نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود بھی اسلامی بھائیوں نے الحمدللہ عز و جل رابطہ رکھا اور اسلامی بھائیوں نے انفرادی کوشش جاری رکھی، اور اس کے بعد پھر ایک دن ایسا بھی آیا کہ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے جب ہفتہ وار اجتماع میں گیا تو وہاں کی دقت انگیز دعا، ذکر اور وہاں پر پڑھائے جانے والے درود پاک اور وہاں کی روحانیت، اس کا ایسا ذہن بنا کہ دل میں یہ بات آئی کہ ہفتہ وار اجتماع میں ہفتے میں ایک دن تو ضرور جانا چاہیے۔ جب ہفتہ وار اجتماع میں گئے تو دوستوں کی صحبت جو ہے وہ بار بار یہ کہتی رہی کہ کہاں جا رہے ہو، کن کے پاس جاتے ہو، کیا طریقہ کار ہے، پتہ نہیں کہیں مولوی نہ بن جاؤ، کہیں یہ جو چلو اگر آپ جا بھی رہے ہو تو چلے جاؤ، لیکن کچھ ہمیں بھی وقت دیا کرو، ہمارے ساتھ بھی بیٹھا کرو، یہ نہیں بالکل ہی مولوی بن جاؤ، اپنے جو ہے وہ معاملات کا بھی خیال رکھو، ہر چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس طرح کے جملے جو ہے وہ ملنے کو بعض اوقات ملتے تھے، تو اس وقت ان کی گفتگو سے دعوت اسلامی سے تھوڑا تھوڑا پھر پیچھے آتے تھے، پھر اسلامی انفرادی کوشش کرتے تھے، پھر آگے بڑھتے تھے۔ اس طرح کر کے سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا، اور بالخصوص جو ہے وہ ہفتہ وار اجتماع میں الحمدللہ عز و جل استقامت پھر آہستہ آہستہ جب حاصل ہوئی تو الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کا بالخصوص پتہ لگا کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کیا ہے۔ الحمدللہ عز و جل وہاں کی رکت انگیز دعا، وہاں کے بالخصوص جو مجھے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جو چیز بہت زیادہ ہفتہ وار اجتماع میں اٹریکٹ کرتی تھی وہ وہاں پر جو درود پاک پڑھائے جاتے تھے، پتہ نہیں سمجھ میں اس وقت ایسا محسوس ہو رہا ہوتا تھا کہ جب درود پاک پڑھائے جا رہے ہوتے ہیں تو ایک عجیب قسم کی اس میں عجیب قسم کی روحانیت محسوس ہوتی تھی، جو بالخصوص وہاں پر ہفتہ وار اجتماع میں درود پاک پڑھائے جاتے تھے۔ اور پھر درود پاک پڑھانے کے بعد الحمدللہ عز و جل جو وہاں کی ذکر اور رکت انگیز دعا، بالخصوص جو ہے یہ تین چیزیں ایسی تھیں کہ جو مجھے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں بہت زیادہ پسند تھی۔ جب میں نے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں چلا گیا، پہلے ہمارا علاقہ کوئی اور تھا، پھر جب میں دوسرے علاقے میں شفٹ ہوا تو وہاں پر نئے دوستوں کی بھی گیدرنگ ملی۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے، ان دوستوں میں کچھ دوست ایسے بھی تھے میرے کہ جو پہلے کے علاقے میں رہتے تھے اور ان کی دوستی یہاں کے علاقے کے کچھ دوستوں کے ساتھ بھی تھی۔ جب میں یہاں پر آیا تو ان دوستوں کی کیونکہ ان کے ساتھ بھی دوستی تھی تو لہٰذا اس دوستی کی وجہ سے میرا بھی ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا موقع ملا۔ جب دعوت اسلامی کے ماحول میں اس طرح کر کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کیا تو جب یہاں کے اسلامی بھائی جو تھے، اس علاقے کے اسلامی بھائی، انہوں نے انفرادی کوشش تو کی، لیکن اس دوران وہ دوست بھی مسلسل گناہوں کی طرف اور اس کے ساتھ ساتھ تاش کے ذریعے
جوا کھیلنے کے معاملات وہ لے جاتے تھے، اور اس طرح کے جوئے کے معاملات بھی اس دوران ہوئے. تو اس لیے وہاں پر اس دوران جو ہے وہ بہت زیادہ ان دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کا اتفاق ہوا. تو وہاں پر جو وہاں کے جو دوسرے علاقے کے دوست تھے ان کی اس طرح کی گیدرنگ تو نہیں تھی، لیکن یہاں کے دوستوں کی گیدرنگ اس حوالے سے تھی کہ جوئے کے معاملات جب آتے تھے تو وہ ساتھ لے جاتے تھے. تو اس دنیاوی اٹریکشن کی وجہ سے بعض اوقات مدنی ماحول سے دور ہو جاتے تھے. اور ان دنوں کالج لائف کا بھی دور تھا، اور کالج میں اتنا پوچھ گچھ کے معاملات جس طرح کے اسکول میں اگر چھٹی کرنے ہوتے تھے وہاں نہیں ہوتے تھے. اگر ایک دو پیریڈ چھوڑ بھی دیے جائیں تو کالج کی طرف سے اتنی سختی نہیں ہوتی تھی، جبکہ اسکول میں جو ہے وہ ایک ٹائمنگ ہوتی تھی. تو اس دوران جو ہے جب میں دوسرے علاقے میں گیا تو وہاں پر میرا کالج لائف بھی شروع ہو گیا تھا. تو کالج میں داخلے کی وجہ سے اور پھر وہاں پر اتنی پوچھ گچھ نہیں تھی، ایک دو پیریڈ چھوڑ بھی جاتے تھے. تو ان کے رات اگر لیٹ گئے اور صبح تک دیر تک سونا اور پھر سونے کے بعد پھر کالج جانا، تو اس طرح کر کے وہاں پر کالج لائف میں اتنی پوچھ گچھ نہیں تھی. اس وجہ سے بھی جو ہے وہ رات گئے تک ان دوستوں کے ساتھ بیٹھنا زیادہ ان دوستوں کے ساتھ بیٹھتے تھے. اس وجہ سے پھر کچھ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اس طرح کر کے مزید دور ہوئے. لیکن الحمدللہ عز و جل اسلامی بھائیوں کی مسلسل انفرادی کوشش، اسلامی بھائی بار بار آتے رہے، کہتے رہے، اور الحمدللہ عز و جل ایک ذریعہ بنا. اور جب میرے اسلامی بھائیوں نے ذیلی سطح سے جب حلقے سطح پر حلقہ نگران کی ذمہ داری دی، تو الحمدللہ عز و جل حلقہ نگران بننے کے بعد پھر دعوت اسلامی میں ایک استقامت کا الحمدللہ عز و جل ترکیب مضبوط ہوئی. حلقے میں اب یہ ذمہ داری بن گئی تھی کہ ذیلی نگران اسلامی بھائیوں پر انفرادی کوشش کرنی ہے، ان کو درس کی ترغیب دلانی ہے، ان کے پاس جانا ہے، ان سے کارکردگی لینی ہے. تو الحمدللہ عز و جل حلقہ نگران جب میں بنا تو پھر مجھے الحمدللہ ثم الحمدللہ دعوت اسلامی میں استقامت کا ایک ذریعہ بنا جب مجھے ذمہ داری دی گئی. پشاور کا ایک تھا وہ جس نے ہمیں اس نشے کے اوپر لگایا تھا، چرس کے اوپر. کیونکہ چرس پینے سے جو ہے نا دماغ بالکل خشک ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں آتی بندہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے. اگر کوئی گاڑی چلاتے تو اس کو بھی سمجھ نہیں آتی ہے، خشک ہوتا ہے دماغ. یا لڑائی جھگڑا تو بہت ہی زیادہ کرتے اس کے اندر آدمی. کوئی موقع ایسا ہاتھ سے نہیں جانے تھے جہاں جھگڑے کی بات بنے. میری اور اس کی ایک مشین ہے، ہم مجنائز اس کو کہتے تھے، اس کے پاس کھڑے تھے، کام کر رہے تھے. میری اور اسی کی تکرار ہوگی. میں نے جو ہے نا سارا کیمیکل جس سے ربڑ بندی تھی اٹھایا اور اس کے اوپر ڈال دیا. اور بیچارے کی آنکھیں اور یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ چپک گیا آپس میں. پھر بہرحال ہمیں پھر دوبارہ بلایا گیا، اس کے اوپر دھمکی دیا میں کہ بھئی اب آئندہ جو ہے نا آپ کو وارننگ ہے، اگر آپ لوگ ایسا کام کریں گے آپ کو نوکری سے فارغ کر دیا. بہرحال پھر میں نے سماجت کی کہ نوکری نہ جائے. بہرحال یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا. اسی طرح ہم عید کا دن تھا، کراچی میں ایک سرکس میں گیا. سرکس کے اندر ہم جب گئے تو ہم نے ایک شو میں جانا تھا اندر. اس سے ٹکٹ کی بات ہوئی ہماری، اس سے ٹکٹ لیا. اس نے کہا بھائی ہم اندر یہ چیزیں آپ کو دکھائیں گے. جب ہم اندر گئے تو کچھ دکھایا نہیں انہوں نے جتنا دکھانا تھا، بس وہی کچھ کے علاوہ کچھ ایک دو کرتب اور دکھائے تو بس کر دیا. ہم جب باہر آئے تو ہم نے اس سے بحث و تکرار شروع کر دیا، کیونکہ 5-7 ہم بھی تھے. تو اس وقت سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ بھی 40-50 کا عملہ ہے پورا، اور ہم ان کے ساتھ جو ہے نا وہ الجھ رہے ہیں. لیکن بہرحال اس وقت دماغ خوش تھا، سمجھ میں نہیں پڑ رہا تھا، تو اس کے ساتھ ہم نے الجھنا شروع کر دیا. اس کے ساتھ بحث تکرار کرتے کرتے ہاتھا پائی تک چلا گیا، یہاں تک کہ ہمارا لڑائی جھگڑے کا کام شروع ہو گیا. اور لڑائی ہوئی ہماری اچھی خاصی. وہاں پہ کئیوں کے سر کھل گئے، میری اپنی ناک کی جو ہے نا وہاں پہ ہڈی ٹوٹ گئی. تو پھر میں خون ہوا. عید والا دن تھا تو سارے دوست میرے جو ہے نا وہ خون سے بھرے ہوئے تھے. ان کے ساتھ لڑائی کر کے جب ہم وہاں سے واپس آئے، کپڑے بالکل پھٹے ہوئے تھے. اب سوچ رہے تھے ان کو سیئیں کہاں، اس حالت میں جائیں کہاں. کسی رشتہ دار کے گھر جائیں گے تو وہ الٹا بےزتی کرے گا، کیونکہ اپنا گھر تو ہوتا نہیں تھا وہاں پہ. بہرحال ایک جاننے والا تھا، ہم اس کے گھر گئے تو ان سے ریکویسٹ کی کہ بھائی ہمیں یہ کپڑے آپ سلوا کے دے دیں، مہربانی ہے. تو وہ بھی ہمیں اس وقت حقارت کی نظر سے دیکھ رہے تھے کہ کہاں گئے تھے، کہاں لوفریاں کرنے گئے. بہرحال ہم نے کپڑے ان سے عارضی طور پہ سلوائے سوئی کے ساتھ. ایک مرتبہ ساحل سمندر پہ گئے، وہاں پہ بھی اسی طرح ہمارے جو ہے نا وہ کلفٹن کے اوپر جھگڑا ہو گیا. بس اسی طرح جہاں پہ بھی جاتے تو کوئی نہ کوئی ٹھنی ہوتی تھی. وہاں پہ بھی اچھا خاصا جھگڑا کیا ہم نے. چرس بھی ہوتی تھی، سمجھ میں نہیں لگتا تھا. کوئی سیدھی بات بھی کرتا تو ہمیں بری لگتی، کوئی پیار سے بھی کہتا تو ہمیں بری لگتی. شروع ہو جاتے، حالانکہ اگلا ہم سے وزنی بھی ہوتا لیکن بس اس کے ساتھ چپک جاتے تھے، شروع ہو جاتے تھے.
اسی طرح ایک دن میں لانڈی گیا تو شام کا وقت تھا، لانڈی میں ایک کے ساتھ میری اسی طرح تھوڑی سی بات تھی، حالانکہ جھگڑے کی بات نہیں تھی، لیکن بس سمجھ میں نہیں پڑا، اس کو میں نے پکڑ لیا اور تقریباً آدھا پونا گھنٹہ ہم ایک دوسرے کے ورنہ لڑتے رہے، جگہ ویران تھی، کوئی آیا بھی نہیں ہے، آدھا پونا گھنٹہ ہماری لڑائی ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ وہاں سے چلا گیا، میں بھی چلا گیا، میں اپنے کوارٹر پہ گیا، وہاں اپنے گاؤں کے جو جاننے والے تھے وہاں سے 10-15 کو جمع کیا اور ہم جو ہے نا اس کے ہوٹل کے اوپر آ گئے کہ اب ان کو نہیں چھوڑیں گے، ماریں گے ان کو۔ بہرحال وہاں پہ لوگ بیچ میں پڑ گئے، منتیں سمجھتے ہیں کہ وہ ہوٹل والا بھی جو ہے نا پاؤں پڑا کہ یار اللہ کے لیے معاف کر دو، ہمیں غلطی ہو گئی ہے، بچہ تھا یہ نہیں سمجھا، آج چھوڑ دو، پھر کبھی نہیں آپ سے جھگڑا کرے گا۔ تو ہم بس وہاں پہ ڈنڈے لیے بیٹھے ہوئے کھڑے ہیں، آج نہیں چھوڑیں گے، جان سے مار دیں گے، آج تو چھوڑنا ہی نہیں، تمہارے ہوٹل کو آگ لگا دیں گے، آج یوں کر دیں گے۔ اس طرح جو ہے نا اس کو جو ہے نا بالکل ڈرایا ہم نے اور دھمکیاں وغیرہ دیں کہ آئندہ تم نے بدماشی کی تو ہمارا ہوٹل بھی جلائیں گے، تمہیں بھی جان سے مار دیں گے۔ اس طرح کی ترکیبیں کر کے تو ہم پھر واپس آ گئے۔ بہرحال جب بھی کسی طرف بھی جاتے تو یہی، کبھی لڑائی ہوتی کسی سے تو کبھی کیا تو کبھی کیا، گاڑی میں بیٹھتے تو پھر لڑائی ہوتی تھی ہماری، تو کبھی بازار میں جاتے تو پھر کسی نہ کسی بات کے اوپر جو ہے نا، کبھی کسی دکاندار کے پاس جاتے تو پھر جھگڑا، یعنی کوئی بھی موقع ہم ہاتھ سے خالی جانے نہیں دیتے تھے۔ مزاج بھی اس قسم کا خشک بنا ہوا تھا اس وقت اور سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ میرا نام میر افضل اتاری ہے، میں اس کا ماموں ہوں، یہ میرا بھانجا ہے۔ تو بچپن کے اس کے جو حالات تھے وہ کچھ اچھے نہیں تھے، اس لیے کہ گاؤں کے جو معاملات ہوتے ہیں، گاؤں کے رہنے والے جو ہوتے ہیں ان کا ماحول کچھ اور ہوتا ہے۔ تو جب یہ شروع سے اس کا بچپن تھا، بچپن کے بعد جب یہ جوانی کے اندر گیا ہے تو یہ بہت فیشنیبل ہو گیا تھا، پینٹ شرٹ پہننا، کلین شیپ کرنا اور ادھر ادھر گھومنا پھرنا، سیر و تفریح کے لیے جانا، اور اس طرح کے بہت سے ایسے معاملات تھے کہ جو ہمارے دین سے ہٹ کے تھے، بہت زیادہ دین سے دوری تھی۔ تو ہمیں یہ اچھا نہیں لگ رہا تھا، اس کے گھر والے، اس کے خاندان، بلادری والے سب یہ چاہ رہے تھے کہ یہ کام اچھا نہیں ہے اور یہ کسی اچھے ماحول میں آ جائے۔ تو اس لیے کئی دفعہ اس کو سمجھانے کی بھی کوشش کی ہے گھر والوں نے، گاؤں والوں نے۔ تو جب یہ کراچی کے اندر جو ملازمت کر رہا تھا تو وہاں سے جب یہ گاؤں واپس آتا تھا تو بہت عجیب سے اس ماحول کے اندر آتا تھا جو گاؤں والوں کو اچھا نہیں لگتا تھا۔ تو کئی دفعہ کئی لڑکوں نے، کئی دوستوں نے مجھے بھی یہ شکایت کی کہ آپ کا بھانجا ہے، یہ ہماری اپنی اوقات سے بھی باہر نکل گیا ہے۔ نماز یا روزے کی طرف تو ہمارا دھیان ہی نہیں تھا۔ دن کے اندر اگر خالی سگریٹ بھی پئیں تو 2 یا 3 پیکٹ جو ہے نا سگریٹ کے ختم ہو جاتے تھے، کبھی 2 کبھی 3، اور بیٹھے ہوئے کبھی ایسا موقع نہیں ہوتا تھا کہ جب ایک سگریٹ ختم ہوئی ہے دوسری لگ جاتی تھی۔ اور گھر والے تو بہت ہی زیادہ پریشان تھے، کبھی کس سے رابطہ کرتے، کیونکہ اس وقت پی ٹی سی ایل ہی کے اوپر بات ہوتی، تو ہمارے علاقوں میں پی ٹی سی ایل بھی نہیں ہوتے تھے، تو خط و کتابت کا زیادہ سلسلہ ہوتا تھا۔ تو کبھی خط ان کا جاتا تو مرضی آئی جواب دے دیا، یا کہتے کہ فلاں جگہ ہم آئیں گے تو فون پہ آپ بات کرنا، تو بس وہاں سے بھی ٹال ہی دیتے، کبھی کی تھوڑی دیر کے لیے، کر لی، نہیں کی تو ہر لحاظ سے یعنی کہ والدین بہت ہی زیادہ پریشان تھے، کیونکہ ان کے ہاتھ سے بھی نکل گیا تھا میں، اور وہاں پر ایک عیاشی والی زندگی میں پڑے ہوئے تھے، جو کمانا تھا عیاشی، اپنی عیاشیوں کے اوپر خرچ کرنا تھا۔ تو نماز جب تراویحیں ہو رہی ہوتی ہیں تو ہم جو ہے نا وہ بس سگریٹ لیے ہوئے گپ شپ لگا رہے ہوتے، یا کبھی تاش کھیل رہے ہوتے، یا کبھی لوڈو کے اوپر بیٹھے ہوتے، وہ کھیل رہے ہوتے، اور زیادہ اکثر اوقات تاشوں ہی میں جو ہے نا ہم تراویح کا وقت گزارتے۔ تو رمضان کے مہینے میں تقریباً دن کو اگر ڈیوٹی ہوتی تو پوری رات ہم جو ہے نا وہ تاش کھیلنے میں گزار دیتے۔ تو اتنا کسی چیز کا ہوش ہی نہیں ہوتا تھا کہ تراویح یا اس کا ثواب ہے، یا روزہ رکھتے تھے لیکن روزے کا پتہ نہیں تھا کہ روزہ ہوتا کیسے، کیا ہے اس میں، کس کس سے چیز سے ٹوٹتا ہے، اور اکثر اوقات ایسے کام کر دیتے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ روزہ ٹوٹا ہوتا ہے۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ سارے غلط کام کرتے، اس سے روزہ بھی جاتا رہتا تھا۔ جب بھی نشہ آدمی کرتا ہے تو وہ اتنا ایک اس کے اندر وہ پڑ جاتا ہے کہ اسے نہ اپنے دین کا پتہ ہوتا ہے، نہ دنیا کا پتہ ہوتا ہے، نہ وہ گھر والوں کے کام کا ہوتا ہے، نہ کسی اور کام کا ہوتا ہے۔ ماں باپ بے حد بدظن تھے، کہہ رہے تھے کسی نہ کسی طرح ہمارے ہاتھ لگے سے، پھر اسی طرح چونکہ اتنا خط و کتابت کا سلسلہ میں آگے سے اگر خط لکھتے بھی تو جواب نہیں دیتا، تو کوئی بھی رشتہ دار عزیز میرا جو قریبی جاتا تو اس کو پہلے بٹھا کے وہ والدین سمجھاتے کہ بھائی ہمارے بیٹے کے پاس جانا، لازمی اسے سمجھانا
اور میرا کوئی بھی رشتہ دار آتا میں بیٹھ کے سنتا کہتا بھائی سن لی نا، بس جو کہنا تھا کہہ دیا آپ نے، بھائی میں بھی ہوش حواس رکھتا ہوں، زیادہ مجھے سمجھانے والے نہ بنے، آپ جائیں یہاں سے، بس سنا دیا آپ نے، نہ جائیں۔ تو وہ بیچارہ بھی جو ہے نا دل چھوٹا کر گیا، اس کو سمجھانے کا فائدہ ہی کیا ہوا۔ گاؤں والے اس لیے نہیں سمجھتے کہ گاؤں کا ماحول جو تھا نا وہ اچھا دینی تھا، اچھے لحاظ سے رہنے والے لوگ تھے، تو یہ بالکل یہ شہری ماحول کا ہو گیا ہے، ایک عجیب سے ماحول میں یہ چلا گیا ہے، تو اس لیے سب وہ اس چیز سے بہت پریشان تھے۔ یہ اکیلا ہی تھا پورے گاؤں میں، یہ اکیلا ہی تھا، اور ایسا لڑکا اس طرح کا لڑکا اور گاؤں میں نہیں تھا، جس کی وجہ سے یہ ہیڈ لیس پیسر صاحب اس کو اس لیے دیکھ رہے تھے کہ گاؤں میں ایسا اور کوئی بھی نہیں تھا، جیسے یہ فیشنیبل ہو گیا تھا۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بہت سے مدنی کام ہوتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی برکت سے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی وجہ سے کئی افراد راہ راست پر آتے ہیں، جیسا کہ آپ اس سلسلے کے اندر دیکھتے ہی رہتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات سے، دعوت اسلامی کے رمضان اعتکاف سے، اسلامی بھائیوں کی انفرادی کوشش سے تبدیلیاں آتی ہیں، مدنی انقلاب آتا ہے۔ یہ دو اسلامی بھائی کس طرح مدنی ماحول میں آئے، آئیے دیکھتے ہیں۔ درس کا سلسلہ شروع کیا نا جب میں نے، تو درس تو میں دیتا تھا لیکن امیر اہل سنت سے اتنا تعارف نہیں تھا، لیکن جب میں نے تعارف امیر اہل سنت پڑھا نا تو حقیقت بات ہے کہ امیر اہل سنت کی شخصیت کا مجھے پتہ لگا کہ امیر اہل سنت کون سی شخصیت ہے، اور الحمدللہ عز و جل وہ میں نے تعارف پھر کئی دفعہ پڑھا، اور ثم الحمدللہ جب بھی میں تعارف وہ پڑھتا تھا ایک عجیب سی دل میں کیفیت پیدا ہوتی تھی۔ بے شمار اسلامی بھائیوں کو مدنی ماحول میں لائے، اور ہفتہ وار اجتماع کے لیے بہت انہوں نے کوشش کی، کئی اسلامی بھائیوں کو جو ہے نا ہفتہ وار اجتماع میں لے کے آئے۔ ان کے ذریعے کئی اسلامی بھائی مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے، اور اپنے حلقے میں مدرسہ انہوں نے اپنی کوشش سے مدرسۃ المدینہ للبنات کی ترکیب بنائی۔ الحمدللہ عز و جل اس تعارف امیر سنت کو جب میں نے پڑھا تو میری آنکھیں نم بھی ہوئی اس دوران امیر علیہ سنت کی شخصیت کے حوالے سے۔ تو اس تعارف امیر علیہ سنت کے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ میرا دعوت اسلامی میں آنے کا ایک بڑا اچھا یعنی کہ ایسا ہوا کہ میرا دعوت اسلامی میں جو بقیہ دوستوں کی صحبت تھی اس کو میں نے بہت زیادہ چھوڑنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد الحمدللہ عز و جل ذہن بنا کہ اب برے دوستوں کی صحبت سے جان چھڑائی جائے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بس آ جائے۔ پھر میں نے ایک بہت زیادہ گیدرنگ جو ہے وہ اپنی الحمدللہ اسلامی بھائیوں کے ساتھ شروع کر دی۔ اب جو وقت میرا دن میں بھی ہوتا تھا تو میری کوشش ہوتی تھی کہ میں اپنے اسلامی بھائیوں کے ساتھ رہوں، ان کے ساتھ اٹھوں بیٹھوں، ان کے ساتھ ہی زیادہ ملنا جلنا رہتا تھا، اسلامی بھائیوں کے پاس ہی آنا، پھر محافل میں شرکت کرنا۔ تو اس دوران الحمدللہ عز و جل وہ دوست مجھ سے چھوٹ گئے کہ جو مجھے بری صحبت میں لاتے تھے۔ جب ذیلی نگران درس شروع کیا تو درس کے دوران اب ذہن بن گیا کہ جب درس دے رہے ہیں اور اپنی تو داڑھی ہے نہیں، تو الحمدللہ عز و جل پھر ذیلی نگران بننے کے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ داڑھی کی بھی نیت کر لی، اور پھر مستقل الحمدللہ عز و جل داڑھی رکھ لی میں نے الحمدللہ۔ جب میں نے امیر علیہ سنت کا تعارف پڑھا تو امیر علیہ سنت کے تعارف کے پڑھنے کے بعد الحمدللہ عز و جل امیر علیہ سنت سے ایک محبت بھی ہو گئی، اور بس ایک جستجو ہوئی کہ کسی نہ کسی طرح سے امیر علیہ سنت سے ملاقات کی جائے، کسی نہ کسی طرح سے امیر علیہ سنت کے پاس باب المدینہ کی کوئی ترکیب بن جائیں۔ ان دنوں الحمدللہ عز و جل امیر علیہ سنت مختلف شہروں میں امیر علیہ سنت کے بیانات بھی ہوتے تھے الحمدللہ۔ تو بڑا جستجو بڑی کہ اسلامی بھائیوں کے ساتھ کوئی ترکیب بنائی جائے، کس طرح امیر علیہ سنت سے ملاقات ہو جائے، لیکن کوشش کے باوجود امیر علیہ سنت سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ الحمدللہ عز و جل ایک بار امیر علیہ سنت ملتان شریف تشریف لائے عیدگاہ میں، تو پھر الحمدللہ اس وقت امیر علیہ سنت سے ملاقات ہوئی، اور لائن بہت لمبی تھی، ہم بھی لائن میں لگ گئے، اور الحمدللہ عز و جل وہ جو وقت تھا امیر علیہ سنت سے ملاقات کا وہ بھی ایک عجیب منظر تھا کہ جب امیر علیہ سنت نے بیان شروع کیا، اور یہاں پر ہمارے ملتان شریف میں عیدگاہ کا ایک بڑا زبردست اجتماع ہوا، اور اس اجتماع میں امیر علیہ سنت نے بیان بھی فرمایا۔ اس بیان کے بعد الحمدللہ عز و جل ملاقات کی ترکیب بنی۔ پھر الحمدللہ عز و جل جو ہمارے علاقے کے اسلامی بھائی تھے تو وہ کارڈ کی ترکیب ہوتی تھی امیر علیہ سنت سے ملاقات کی،
تو وہ جب پتہ لگا کہ امیر سنت آج ملاقات بھی فرمائیں گے تو انفرادی کوشش کی اسلامی بھائیوں پہ کہ کوئی ترکیب بنا دیں، ہمیں بھی کارڈ مل جائیں، ہم بھی لائن میں لگ جائیں، ہم بھی امیر سنت سے ملاقات کر لیں، لیکن کوئی ترکیب بنی نہیں۔ الحمدللہ جو وہاں کے علاقے کے جس علاقے میں رہتا تھا وہاں کے اسلامی بھائیوں نے، ایک اسلامی بھائی نے قربانی دیتے ہوئے اپنا جو کارڈ تھا امیر علیہ السلام سے ملاقات کا وہ الحمدللہ مجھے دے دیا۔ تو بڑا الحمدللہ عز و جل ایک خوشی دل میں داخل ہوئی کہ امیر علیہ السلام سے آج ملاقات ہوگی اور کیسی شخصیت ہوں گی، کیونکہ ایک ایسی شخصیت جس کے بارے میں آپ سنتے رہتے ہوں اور آپ کی ملاقات تقریباً ایسی شخصیت کے ساتھ 5-6 سال کے بعد ہو جس کے بارے میں آپ صرف سنتے ہوں اور جس شخصیت کی وجہ سے دل میں محبت بھی پیدا ہوتی ہو، تو ایسی شخصیت سے جب ایک ملاقات اور وہ بھی ایک 5 یا 6 سال کے بعد ملاقات ہو رہی ہو تو آپ خود محسوس کر سکتے ہیں کہ اس وقت انسان کی کیا کیفیت ہوگی، اور وہ بھی امیر علیہ السنت جیسی شخصیت کہ جنہوں نے الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے حوالے سے جو قربانیاں دی اور دعوت اسلامی کے حوالے سے جو دین کا کام کیا الحمدللہ عز و جل، وہ الحمدللہ عز و جل پوری دنیا ہی جانتی ہے الحمدللہ۔ تو امیر علیہ السنت سے پھر ملاقات ہوئی، تو ملاقات میں جو امیر علیہ السنت کا انداز، امیر علیہ السنت سے جو مسکرانا امیر علیہ السنت کا الحمدللہ عز و جل بہت دل خوش ہوا امیر علیہ السنت سے ملاقات کرنے کے بعد۔ پھر ملاقات کے بعد جو ہے وہ امیر علیہ السنت کے سامنے بیٹھ کر کافی دیر تک الحمدللہ عز و جل امیر علیہ بلکہ صبح و صادق تک الحمدللہ عز و جل امیر علیہ سنت کی زیارت کرتے رہے اور امیر علیہ سنت کو دیکھتے رہے اور امیر علیہ سنت کے ملاقات کے انداز کو دیکھتے رہے۔ الحمدللہ عز و جل امیر علیہ سنت بہت پیار بھرے انداز میں، محبت بھرے انداز سے اسلامی بھائیوں سے ملاقات کر رہے تھے اور ان کو تحائف بھی دے رہے تھے۔ تو الحمدللہ عز و جل اس وقت امیر علیہ سنت سے ملاقات کر کے دل بہت خوش ہوا اور الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے کا ایک مکمل پختہ ارادہ کر دیا اس اجتماع کے بعد، کیونکہ میری زندگی میں جو امیر علیہ سنت کا جو یہ اجتماع تھا ملاقات والا، میری زندگی میں ابھی تک میں نے اتنا بڑا اجتماع دیکھا نہیں تھا۔ اس اجتماع کی وجہ سے ایک عجیب سی روحانیت وہاں محسوس ہو رہی تھی کہ اتنا بڑا اجتماع، اور مجھے جگہ بھی جو ہے وہ بالکل آخر میں ملی، تو گیدرنگ بھی خوب نظر آ رہی تھی۔ تو اتنا بڑا اجتماع جو ہے وہ دیکھ کر الحمدللہ عز و جل ذہن بنا کے واقعی دعوت اسلامی جو ہے وہ اہل حق کی تحریک ہے اور اس کے ساتھ ہمیں وابستہ ہو جانا چاہیے الحمدللہ۔ پھر اس اجتماع کے بعد الحمدللہ عز و جل میں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ میں انشاءاللہ عز و جل اب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں انشاءاللہ عز و جل استقامت پاؤں گا۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں توبہ کرنے کا ذہن ملتا ہے، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ میں بھی ان گناہوں سے تائب ہو چکا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی اس ماحول میں ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ ایسے افراد جو بدکاری کے معاملات میں، جوئے کے معاملات میں گھرے ہوئے ہیں، ان میرے تمام مدنی چینل کے ناظرین کو اس حوالے سے میں گزارش پیش کروں گا کہ آپ بھی ان تمام معاملات کو چھوڑ دیں، کیونکہ ان تمام معاملات میں کچھ بھی نہیں رکھا، صرف وقت کا ضیاع ہے، وقت کا ضیاع ہے اور کچھ بھی نہیں۔ بلکہ بعض یہ بھی ہوگا کہ وقت کے ضیاع کے ساتھ ساتھ جب گناہ بڑھتے جاتے ہیں تو انسان کا نیکی کی دعوت کی طرف ذہن نہیں بنتا۔ تو میرے وہ مدنی چینل کے ناظرین جو اس وقت یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں، تو میری ان سے گزارش ہے کہ جو جوئے کے معاملات، گناہوں کے معاملات، گانے باجے کے معاملات اور بدکاری کے معاملات میں اس وقت لگے ہوئے ہیں، وہ صرف اپنا وقت برباد کر رہے ہیں اور ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہو رہا۔ میرے ایسے تمام مدنی چینل کے ناظرین میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جو آ جاتا ہے انشاءاللہ اس کو دنیا میں بھی برکتیں ملتی ہیں اور آخرت میں بھی انشاءاللہ برکتیں ملیں گی۔ ہمیں اس نشے نے جو ہے نا اتنا اندھا کر دیا تھا، یہ ایک طویل عرصہ اس میں ہم تقریباً مگن رہے۔ پھر الحمدللہ کچھ ایسی صورت بنی کہ پہلے نمازوں کی طرف ایک استاد صاحب ملے، ان کی وجہ سے نمازوں کی طرف رجحان بنا۔ تو انہوں نے کہا صداقت یہ عارضی زندگی ہے، تو آپ کیا کر رہے ہو؟ ہمارے ایک دو کزن تھے، ان کے اوپر جو ہے نا جنات کا وہ ہوتا تھا نا، جنات آتے تھے ان کو، تو اکثر اوقات ہماری ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ہوتی تھی۔
بیٹھک اٹھک ہوتی تھی تو جنات جب آ جاتے تو 4-5 آدمی ان کو مل کے پکڑ نہیں سکتے تھے نا، ان کو ہمارے چاچا دور دراز لے کے جاتے، تو وہ استاد صاحب جو تھے وہ یہ تعویذات وغیرہ کام کرتے تھے۔ میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی ایسا کریں، کوئی جنات کوئی چیز ایسی نہیں ہے۔ میرا کچھ ذہن بنا کہ یار آخر ہم کب تک کریں گے، یہ اتنی بڑی چیزیں ہمارے اوپر بھی حاوی ہو سکتی ہیں کبھی نہ کبھی۔ تو پھر جب میرا تھوڑا سا اس طرف رجحان بنا تو میں آیا نماز وغیرہ پڑھنے کے لیے۔ تو ایک دن میں نے غسل وغیرہ کیا، نماز کے لیے میں آیا تو اللہ پاک کا کرنا ایسا کہ مجھے اس استاد نے بتایا کہ آپ کسی ولی کامل سے مرید ہو جائیں۔ اس نے ایک ذہن دیا مجھے، تو میں نے کہا یار ولی کامل کہاں ڈھونڈیں ہم کہ ہم ان ساری چیزوں سے برائیوں سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ اس نے کہا میں آج دن تک ڈھونڈ رہا ہوں اور تقریباً 20-22 سال سے ڈھونڈ رہا ہوں، تو بھائی یہ کام میں نہیں کر سکتا کہ آپ کو میں بتاؤں، آپ خود ڈھونڈیں۔ بہرحال میں نے کہا آپ نے 22 سال میں اتنی ایج ہے آپ کی، آپ نے نہیں ڈھونڈ سکا تو میں کہاں ڈھونڈوں گا۔ تو بہرحال رب کی بارگاہ میں ایک التجا کی، دعا کی کہ یا اللہ جل ہمیں ایسا ولی کامل عطا کر دے، ایسا ولی نعمت دے کہ جو ہماری رہنمائی کرے تاکہ ہم سیدھے راستے کے اوپر چلیں۔ بہرحال دعوت اسلامی کا تو ذہن میں تھا بھی نہیں تھا، کیونکہ سبز اماموں کو دیکھ کے میں وہاں سے دور بھاگتا تھا۔ بہرحال میں جب کراچی جاتا تو کہیں بھی اسلام بھائی کوئی نظر آتا مجھے سبز امامے والا تو میں دوسری گلی میں ہو لیتا، اس گلی سے آتا تو میں اس گلی میں جاتا، جہاں پہ اسلام بھائی کسی مسجد میں ہوتے تو اس مسجد کی طرف جاتا بھی نہیں تھا، کہیں یہ پکڑ نہیں لیں، میرا ذہن بھی جو ہے نا خراب نہ کر دیں کہیں۔ دوسرا میرا مشن تھا پیر کامل کو ڈھونڈنا۔ تو ایک عرصہ گزر گیا لیکن مجھے اس میں بھی کوئی راستہ نہ ملا۔ بہرحال نماز کی طرف میرا ذہن کچھ نہ کچھ بن گیا تھا، نماز پڑھتا تو دعا مانگتا یا اللہ مجھے پیر کامل عطا کر دے۔ مجھے تو نہیں پتا کون پیر کامل ہے، میں تو سمجھتا بھی نہیں پیر ہوتے کیسے ہیں۔ پھر الحمدللہ ایک دن ظہر کی نماز کا وقت تھا اور جمعرات کا دن تھا، تو جب میں ظہر کی نماز پڑھی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نے دعا مانگی یا اللہ جل مجھے کوئی سیدھا راستہ دکھا دے تاکہ میں صحیح راہ پر چلوں۔ تو الحمدللہ جل وہ دن میری قسمت کا ایک بہت ہی بہترین دن تھا کہ جس نے میرے اندر ایک انقلاب کی صورت اس سے پیدا ہوئی کہ میں نے جب قرآن پاک کی تلاوت کی، دعا مانگی اور قرآن پاک کو رکھا تو الحمدللہ امیر اہل سنت کا رسالہ کفن چور کے انکشافات میں نے اٹھایا اور اسے پڑھا میں نے۔ بس وہ پڑھتا کیا گیا کہ پڑھتا ہی رہا، ختم کر دیا جب میں نے تو میرے دل کے اندر ایک چینجنگ آ چکی تھی، گناہوں سے نفرت میرے دل کے اندر آ چکی تھی اسی وقت، اور میں اس بات سے حیران تھا کہ یہ کس شخص نے تحریر لکھی ہے، حالانکہ میں نہیں جانتا تھا کہ مولانا الیاس قادری صاحب کون ہیں۔ تو جب میں نے اس کو یوں پلٹا سے کہ یہ بھی ہمیں ترغیب ملتی ہے کہ ہمیں مدنی رسالے الحمدللہ یہ رسالے تقسیم کرنے چاہیے کہ مجھ جیسا گناہوں بری زندگی گزارنے والا شخص جسے کسی نے نیکی کی دعوت نہیں دی، وہ مدنی رسالہ الحمدللہ مجھ تک پہنچا، میں نے اس کے اوپر پڑھا، اس سے متاثر ہوا اس تحریر سے، اور جب میں نے اس کو اینڈ پہ پڑھا تو اوپر لکھا ہوتا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اور نیچے پوری نیکی کی دعوت دی ہوئی تھی۔ تو میں نے سمجھا کہ کوئی بھی ہے یہ ولی اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ کے ولیوں کو ماننے والے ہیں، کیونکہ بچپن میں کچھ تربیت والدین کی الحمدللہ اس طرح تھی کہ وہ ولیوں کو مانتے تھے، تو وہ بچپن کی باتیں میرے ذہن میں آئیں۔ تو میں نے کہا یہ جو ہے نا ہیں کچھ بھی ہیں لیکن ہیں کچھ اپنے ولیوں کو ماننے والے ہوں گے کہ جو یا الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ پڑھتے ہیں۔ تو میں نے اپنا وہ رسالہ اٹھایا اور ایک دوست کے پاس چلا گیا۔ اس دوست کے پاس وہ راولپنڈی سے آگے ایک مقام کوٹلی ستیاں کا تھا، اس کے پاس جب پہنچا میں نے کہا یہ بتائیں مجھے یہ جو رسالہ یہ کس کا لکھا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا یہ حضرت صاحب کا لکھا ہوا۔ میں نے کہا یہ حضرت صاحب ہیں کون ہیں آخر؟ انہوں نے کہا دعوت اسلامی کے بانی۔ میں نے کہا دعوت اسلامی کیا ہے مجھے یہ تو بتاؤ۔ اس نے کہا یار ایسا ہے کہ یہ وہاں پہ جائیں گے آپ تو آپ ان کا نظام دیکھیں تو پتہ چلے گا۔ میں نے کہا کیا نظام ہے ان کا، مجھے بھی تو کچھ بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کا ہر جمعرات کو ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے کراچی میں سبزی منڈی میں۔ میں نے کہا اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر انہوں نے کہا قافلے بھی سفر کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت ہمیں اس وقت قافلوں کی ترغیب اصطلاحات کا پتہ بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا اچھا۔ پھر میں نے کہا یار آج چل کے تو دیکھتے ہیں یہ کیسے لوگ ہیں، اس کا بھی میں نے ذہن بنایا۔ میں نے کہا آپ بھی چلو، 5-6 اور کو اکٹھا کیا تو الحمدللہ ہم سب تیار ہو گئے۔ تو الحمدللہ جب ہم فیضان مدینہ میں پہنچے تو سیڑھیوں سے اوپر ہوئے، ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا جب لگا تو اندر کے اندر جو ہے نا ایک انقلاب، ایک چینجنگ محسوس ہوئی۔ جیسے جیسے ہم اندر گئے تو رش دیکھا ہم نے،
وضو کیا، رش بہت زیادہ تھی. تو پہلی مرتبہ چونکہ گئے تھے، کبھی اتنا بڑا ہجوم دیکھا نہیں تھا کہ اتنا بڑا اجتماع بھی ہوتا ہے. الحمدللہ اتنا بڑا اجتماع دیکھے تو پھر ہم حیران ہو گئے، اتنا بڑا اجتماع. بہرحال جیسے تیسے وضو کیا ہم نے، تو الحمدللہ جامع کی جو ہے نا عمارت کے نیچے ہمیں کونے میں تھوڑی سی جگہ ملی، ہم وہاں پر بیٹھے، کیونکہ وہاں سے آتے ہوئے ٹائم کافی لگ گیا تھا، تو بیان کا اختتام ہو گیا تھا. بس ذکر کا اس وقت تھا کہ آنکھیں بند کریں، درود السلام پڑھیں. تو ہم نے درود السلام پڑھنا شروع کیا. الحمدللہ جل وہ درود السلام پڑھتے پڑھتے جو ہے نا اندر سے ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ چینجنگ آ رہی ہے، کچھ چینج ہو رہا ہے. تو پھر ذکر کیا الحمدللہ، بالکل دل کا غبار سے لگ رہا کہ دل کی میل دھل دھل کے آنکھوں کے ذریعے باہر آ رہی ہے. اور پھر اتنا رونا کبھی زندگی میں نہیں آیا. بچپن سے مار پیٹ ہمیں پڑتی رہی ہے، لیکن اس دن وہ رونا، اس رونے کا ایک جو ہے نا وہ کیفیت اور مٹھاس بھی الگ ہی تھی. جب رو کے دل ہلکا ہوا تو الحمدللہ مجھے ایک اسلام بھائی ہیں وہاں نیوی کے چیف کے عہدے پہ تھے، تو انہوں نے مجھے محبت دی کہ صداقت بھائی آپ یہاں آ جائیں. تو مجھے پاس بٹھایا، مدنی قافلے کے لیے مجھے الحمدللہ ترغیب دلائی. انہوں نے کہا آپ 3 دن کا مدنی قافلے میں سفر کر لیں. میں نے کہا لبیک حاضر ہیں، آپ جب حکم کریں. انہوں نے کہا ہر یکم کو ہمارا 3 دن کا مدنی قافلہ سفر کرتا ہے، جو پہلا جمعہ ہفتہ اتوار آتا ہے تو اس میں آپ ہمارے ساتھ چلے جائیں. تو میں نے کہا انشاءاللہ. جب میں واپس وہاں پر گیا اپنے جہاں پہ ملازمت کرتا تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی مجھے چھٹی چاہیے، میں 3 دن کے لیے قافلے میں جا رہا ہوں. تو سارے حیران و پریشان، بولا نہیں بھائی آپ کو نہیں چھوڑیں گے. جب یہ کراچی سے واپس آئے تو یہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے یہ بھائی ایک دم ان کے اندر تبدیلی تھی، اور وہ تبدیلی ایسی کہ ان کے سر پہ امامہ سجا ہوا تھا، داڑھی مبارک تھی چہرے پہ، اور اسی طرح زلفیں رکھی ہوئی تھی، سفید لباس زیب تن کیے ہوئے تھے. ہم تو دیکھ کے حیران ہو گئے کہ یہ شخص ایک دم سے کیسے تبدیلی آ گئی. جب والدین نے دیکھا کہ ہمارا بیٹا ایک دم سے تبدیل ہو گیا، والدین کی خوشی کی انتہا نہیں رہی. جب گاؤں میں آئی یہ تو انہوں نے گاؤں کے اندر، ہم چھوٹے بہن بھائی تھے، وہی بھائی جو کبھی نماز نہ پڑھتا تھا اب 5 وقت کیا نمازی ہو گیا، جو خود گانے بازوں میں ہوتا تھا ہر وقت گانے سننے اور اس طرح کی لغویات میں، وہی اب ہمیں گانے بازوں سے منع کرنے لگ گئے. پھر یہاں تک کہ گھر کا ماحول ایک دم سے گھر کے اندر تبدیلی آنا شروع ہو گئی. اور پھر وہی بھائی جو کبھی قرآن جس نے کبھی دیکھا بھی نہ تھا، وہی صبح اٹھ کے قرآن کی تلاوت کرنے لگا، دوسروں کو دعوت دینے لگ گیا. اور جب سے یہ دعوت اسلامی میں گئے اور وہاں سے واپس گاؤں آئے تو ان کی زندگی بالکل چینج ہو چکی تھی. ان کے چہرے پہ داڑھی سج رہی تھی اور سر پہ حمامہ شریف تھا، اور کافی لوگ ان کو دیکھ کر متاثر ہو گئے کہ کس طرح چینج ہو گیا. انہوں نے آتے ہی گاؤں میں نیکی کی دعوت پھیلانا شروع کر دی، اور خاص کر بچوں کے لیے دعوت اسلامی کے طرز پہ تعلیمی نظام شروع کیا، اور چھوٹے بچوں کو بھی مدنی ماحول دیا، جس سے کافی وہ بچے جو مسجد میں آنا نہیں چاہتے تھے وہ بھی مدنی ماحول کو دیکھ کر اس میں شامل ہوئے. اور انشاءاللہ ان کے آنے سے اب گاؤں کے تقریباً 80% سے زیادہ لوگ دعوت اسلامی سے منسلک ہو چکے ہیں. دعوت اسلامی کا اس علاقے پورے میں جو کام ہوا ہے وہ صداقت بھائی کی ابتدا کرنے سے یا ان کی شروعات سے ہوا ہے، اور اب بھی یہ کافی کام کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ جلد سے جلد یہ علاقہ پورا دعوت اسلامی کا گہوارہ بن جائے گا، اور ہمیں امید ہے کہ یہ آئندہ بھی بہت اچھے کام کریں گے. جس طرح پہلے ان کی زندگی میں چینج آئے، اب یہ ماحول میں بھی چینج لا کر رہیں گے انشاءاللہ. جب وہاں گیا تو میں نے کوشش کی کہ میں نے کہا یار میرا ذہن بنائیں. الحمدللہ مجھے بہت اچھا ماحول لگا ہے. یہ سب کہہ رہے تھے کہ سبز امامے والے ایسے ہیں، لیکن وہ تو اللہ کے ولی لوگ مجھے لگے. تو میں نے جانا ہے 3 دن کے قافلے میں، میں نے وعدہ کیا اسلام بھائی سے میں ان کے ساتھ جاؤں گا. بہرحال میں نے بہت کوشش کی. میں نے اپنے دوست کو بھی کہا تھا کہ ہم ساتھ جائیں گے، دونوں جائیں گے. وہ جو سارے دوست میں اپنے ساتھ لے کے آیا تھا، تو ان میں سے الحمدللہ ہم سب نے نیت تو اس وقت کی تھی، لیکن ہم 2 جو وہ راشد تھا وہ اور میں تیار ہو گئے. تو میں نے اپنا سامان وغیرہ اس کو دیا. میں نے کہا میرا سامان لے جاؤ، میں کسی نہ کسی بہانے یہاں سے نکل کے آؤں گا، بعد میں دیکھیں گے نوکری پہ رکھ لیا نہیں تو کہیں اور کام کاج کریں گے. ہمارے گاؤں میں کوئی جامع مسجد نہ تھی، دور دراز کوئی ایک آدھ آدمی اگر جمعہ پڑھنے کے لیے جاتا یا عیدین کے لیے. پھر اللہ نے ان کی برکت سے، یہ مدنی ماحول کی برکت سے، انہوں نے وہاں پہ ایک مسجد کا شیلٹر تعمیر کیا. پھر وہ مسجد اللہ نے کیا کہ ایسا وقت آیا کہ آج وہ ایک خوبصورت عمارت کی شکل میں ہے. وہاں پہ بچے پڑھ رہے ہیں، وہاں پہ کافی تعداد میں بچے وہاں پہ پڑھ رہے ہیں. اور وہ بچے آج، اور میں اپنے بارے میں خود بتاتا چلوں کہ جب میں نے میٹرک کی، میٹرک کے بعد میں بھی کچھ ایسے ماحول میں تھا کہ جس کو کوئی قابل تعریف نہیں کہا جا سکتا.
تو میں اسی طرح اپنا جب وقت آیا تو میں ان کی اجازت نہ ملی تو اسی طرح خاموشی کے ساتھ نکلا باہر. بیگ چونکہ میں نے پہلے ہی بھیج دیا تھا اپنا, تو الحمدللہ ان کا میں نے ہب چوکی فضان مدینہ اس وقت چھپرے کا بنا ہوا تھا ہب چوکی کے اندر, اس کے اندر ہم نے ان کا ویٹ کیا جا کے. اس وقت چھپرا بنا ہوا تھا, جگہ خریدی تھی ہب چوکی کے اندر, چھپرا سا بنا ہوا تھا, اس میں ہم جا کے بیٹھے ان کا انتظار کیا. جب وہ قافلہ پہنچا, نیوی والوں کا سارا قافلہ تھا الحمدللہ, ان کے ساتھ ہم ساکران گئے, ساکران کی طرف ایک جگہ میں گئے, تو ہمیں مسجد کے اندر بھی نہیں چھوڑا گیا, وہ مشقتیں وغیرہ ہم نے اٹھائیں. تو الحمدللہ ان اسلامی بھائیوں نے پھر پہلے بھی ذہن الحمدللہ اجتماع کی برکت سے جو ہے نا بہت ہی زیادہ متاثر ہو گیا تھا میں. لیکن جب اس اسلام بھائی نے وہ جو آخری دن ہمارا تھا قافلے کے اندر, تو اس کے اندر قبر کا امتحان کا جو ہے نا وہ رسالے میں سے جو ہے نا مجھے بیان سنایا انہوں نے, سارے اسلام بھائی بیٹھے ہوئے تھے, بیان سنایا. تو الحمدللہ بس میں نے اسی دن سوچ لیا کہ اب گناہوں سے دور رہنا ہے, کبھی داڑھی شیو نہیں کروں گا. اسی وقت میں نے نیت کی اس 3 دن کے قافلے میں کبھی انشاءاللہ میں گناہ نہیں کروں گا, برے کام نہیں کروں گا. تو پھر قافلے سے جب واپس آیا تو مجھے تانے ملنے لگے. جب میں کراچی گیا قافلے سے واپسی پر, تو الحمدللہ اس وقت ذہن بنا, تو میں نے وہاں سے ایک کپڑا خریدا, اپنے پینٹ شرٹ یا دوسرے لباس ہٹائے اور اپنی ایک سفید سوٹ وہاں سے خریدا. اسی وقت درزی کو میں نے دیا, بھائی جتنے پیسے لینے آپ نے لیں, لیکن مجھے سوٹ آج شام تک چاہیے, میں ڈیوٹی پہ جاؤں گا, شام کو مجھے سوٹ چاہیے. تو فضان مدینہ جانے کا وقت نہیں تھا, اسی لیے مارکیٹ سے ایک سبز کپڑا لیا میں نے اور ایک چادر لی میں نے. تو الحمدللہ وہ سوٹ شام تک اس نے تیار کیا میرا, وہ سوٹ میں نے پہنا, سبز امامہ باندھنا. حالانکہ اس وقت میری داڑھی تھی نہیں تھی, اس سے ایک دن پہلے شیو کر کے میں قافلے میں گیا تھا. تو الحمدللہ وہیں سے ایک سبز کپڑا لے کے میں نے باندھا. اس قافلے سے اتنا جذبہ مجھے ملا, جب باندھ کے وہ امامہ میں اور اپنے مدنی حلیے میں اسی دن میں جب ڈیوٹی پر گیا تو سارے آگ بگولا ہو گیا آگے سے, نہیں چھوڑنا بھائی, آپ نے یوں کیوں کیا, یوں کیوں کیا. اس دن سے میرے ساتھ روزانہ, اب پہلے گناہوں کی وجہ سے میرے ساتھ ایک سلسلہ جو تھا وہ لگا ہوا تھا, اس کی وجہ سے مجھے کبھی تانے دیتے نوکری سے نکالیں گے, لیکن اب الحمدللہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والا اور باجماعت پڑھنے والا بن گیا الحمدللہ. اس کے بعد پھر میں الحمدللہ درس وغیرہ کی ترکیب کرنے لگا وہاں پہ, لیکن مجھے درس کے لیے بھی روکا جاتا وہاں پہ, یہاں تک کہ میرے راستے میں انہوں نے بہت ساری رکاوٹیں کھڑی کی. لیکن الحمدللہ پیر و مرشد کی نگاہ کرم سے الحمدللہ میں استقامت کے ساتھ وہاں پر الحمدللہ میں نے 4 سال وہاں پر نوکری کی اور الحمدللہ مدنی کام کی دھومیں مچائیں الحمدللہ. وہاں پر کئی اسلامی بھائیوں کو الحمدللہ وہاں چھٹی نہیں دیتے تھے قافلوں میں سفر کے لیے, تو الحمدللہ میں نے ان کی چھٹی پاس کروا کے انہیں قافلے میں بھجواتا رہا, اور وہ بیچارے چھٹی پہ جاتے اور وہاں سے قافلے میں ہوتے. ان فیکٹری کے اندر یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ یہ کہاں جا رہے ہیں, گھر جا رہے ہیں چھٹی پہ یا قافلے میں جا رہے ہیں, کیونکہ وہاں ترکیب نہیں تھی, قافلے میں جانے نہیں دیتے تھے. تو الحمدللہ اسی طرح پھر امیر سنت سے وقت لیا ملاقات کی الحمدللہ امیر سنت سے, ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا. تو الحمدللہ میری ایک ایسی کیفیت تھی کہ جس طرح میں اس دنیا کے اندر نہیں ہوں, میں کسی اور جگہ کے اندر کھڑا ہوں. آنکھیں میں نے بند کی تھی, ایک ایسی روحانیت, ایسا سکون اور ایسا ایک جو ہے نا جذبہ مجھے مل رہا تھا. تو الحمدللہ پھر میں نے دوبارہ سے توبہ کی وہاں پر, اور یہ عہد کیا کہ انشاءاللہ اس کے بعد کبھی بھی گناہوں بھری زندگی نہیں گزاروں گا. تو میں تمام اپنے مدنی چینل کے ناظرین جو سننے والے ہیں ان سے میں یہی التجا کروں گا, مدنی التجا ان سے میری, کہ آپ بھی ہر دم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں, دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں, ہفتہ وار اجتماع میں ضرور شرکت کریں, کہ مجھ جیسا ایک پاپی گناہ گار جب ہفتہ وار اجتماع میں اور امیر اہل سنت کا ایک رسالہ پڑھنے کی برکت سے اس ماحول کے قریب آ سکتا ہے, اس کی زندگی کے اندر ایک مدنی انقلاب آ سکتا ہے. تو میٹھے اسلام بھی آپ کو یہ میری دعوت ہے کہ تمام میرے سننے والے اسلامی بھائی جو ہیں وہ اپنے بچوں کو, اپنے بھائیوں کو, سب کو اس ماحول کے ساتھ اٹیچ کریں. یہ محبت والا ماحول ہے الحمدللہ, یہ محبتیں بانٹنے والا ماحول ہے, یہ ہر طرح کے گناہوں سے بچانے والا مدنی ماحول ہے. اور یہ اللہ رب العالمین کے فضل سے اور ان کے مدنی ماحول میں آنے کی برکتیں تھیں کہ جس کی وجہ سے میں ایک تو صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہوں, اور پھر اللہ نے کیا کہ میں ایک آج فارغ التحصیل ہوں. تو یہ ساری برکتیں آج میں خود بھی ایسا تھا کہ جو قابل تعریف نہ تھا, لیکن جب اس مدنی ماحول میں آیا پھر میں مجھ پہ انہوں نے انفرادی کوشش کی, مجھے بھی وہ ساعتیں نصیب ہوئیں کہ میں کراچی گیا اور امیر اہل سنت کی مجھے مائیت نصیب ہوئی, ان کے ساتھ میں نے کھانا کھایا, ان کے ہاتھوں سے مجھے وہ روٹی کے ٹکڑے انہوں نے توڑ کے دیے, اور میری زندگی کا وہ سب سے بہترین اور حسین ترین لمحہ ہے
کہ جب امیر اہل سنت نے مجھے اپنے ہاتھوں سے روٹی کے ٹکڑے توڑ کے دیے اور میں نے ان کو کچھ کو تناول کیا اور کچھ کو اپنے پاس برکت کے لیے رکھ لیا، تو وہ وقت مجھے شاید ساری زندگی کبھی نہیں بھولے گا کہ امیر اہل سنت کی چند ساتھ ہیں، کچھ لمحات جو ان کی معیت میں مجھے نصیب ہوئے، ان کی ملاقات کے مجھے نصیب ہوئے، میری زندگی کا میں اپنی زندگی کو ان کو خوش نصیب ترین اور سب سے اعلیٰ ترین اور اچھے ترین جو ہے وہ لمحات ان کو جانتا ہوں۔ میرا نام ہے جاوید اقبال، میں ان کا چاچو ہوں، یہ میرے بھتیجے ہیں۔ وہ جب سے دعوت اسلامی کے پاس آئے تو اس سے پہلے ان کا ماحول کچھ اور تھا، ابھی الحمدللہ بہت اچھا ہے۔ دعوت اسلامی کے اس میں اندر آئے ہیں تو الحمدللہ ان کا یہ ماحول بہت اچھا ہے، اور ہمارے گاؤں میں کافی مدرسے کا پروگرام بھی ہو رہا ہے، مسجدیں تعمیر ہوئی ہیں اور پروگرام ہوتے رہتے ہیں، اچھے اچھے پروگرام کیے انہوں نے۔ ہمارے گھروں میں یہ اثرات پڑے ہیں ہمارے گاؤں میں کہ ہمارے بچے بھی الحمدللہ ہر پروگرام جب ہوتا ہے کوئی بھی تو اس کو جوش و خروش سے سنتے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں کہ یہ وہ تربیت کرے گا الحمدللہ کہ اس ماحول میں آنے کے بعد اب میرے والدین ہیں کہ الحمدللہ اتنی شفقت کرتے ہیں، سب بھائیوں سے پوچھ گچھ کرتے ہیں، مجھ سے نہیں کہتے کہ ہم ان کو پتہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ صداقت کا بھی کوئی برا کام نہیں کرے گا، وہ کہیں جائے گا تو نیکی کی دعوت دے گا، کہیں جائے گا تو کسی اسلام بھائی کو نیکی کی دعوت دینے جائے گا یا تو مدنی قافلے میں جائے گا۔ تو الحمدللہ جب میں اس ماحول میں آیا تو وہ مجھے نشے کی لت، وہ ساری چیزیں الحمدللہ میں نے وہ چرسیں وہ چیزیں ساری چھوڑ دیں۔ حالانکہ پہلے وہ لوگ جو سارے برے دوست تھے اب وہ میرا نیک ہونے کی وجہ سے یا وہ بد مذہب کہ کبھی انہوں نے مجھے چرس سے نہیں روکا، کبھی انہوں نے مجھے گناہوں سے نہیں روکا، گناہوں کی طرف جانے سے مجھے نہیں روکا، لیکن الحمدللہ میں جب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ گیا تو مجھے روکنے لگ گئے، بھائی ادھر نہیں جاؤ، یوں کرو، ایسا کرو، ویسا نہیں کرو، ایسا نہیں کرو، یوں ہو جائے گا۔ میں نے کہا بھائی بات سنیں، جس ماحول نے مجھے پوری زندگی کو تبدیل کر دیا، میرا انقلاب لا دیا، اس سے بڑھ کر میرے لیے اور بڑی نعمت کون سی ہے کہ وہ ولی کامل جس کا رسالہ پڑھ کر کے میں متاثر ہوا، اس سے بڑھ کر ولی کو اس دور میں مجھے نظر نہیں آتا ہے۔ تو میں نے جو اپنے رب سے جو دعا مانگی تھی الحمدللہ وہ قبول ہوئی اور مجھے ایک ولی کامل مل گیا، اور الحمدللہ ان کے ہاتھ پہ میں نے بیعت بھی کی، مرید ہوا۔ اب حال یہ ہے کہ الحمدللہ جہاں جاتا ہوں وہی گاؤں والے، اب الحمدللہ گاؤں کے اندر میں نے تقریباً 3 سال میں نے وہاں پر الحمدللہ امامت بھی کی ہے اپنے گاؤں کے اندر، وہاں مسجد کی تعمیر کی ہے، اور الحمدللہ اب ہمارے پاس جامع مسجد تعمیر ہو چکی ہے جو الحمدللہ دعوت اسلامی کے نام پر ہے، انتقال بھی ہوا ہے، اور عالی شان بلڈنگ الحمدللہ بنی ہوئی ہے۔ وہاں پہ کوشش کی، ہمارے پاس مسجد نہیں تھی گاؤں کے اندر، تو الحمدللہ 3 سال بچے پڑھائے، وہاں پر خدمت کیا۔ والدین الحمدللہ تمام بھائیوں سے زیادہ کوئی بھی کام کرواتے ہیں تو مجھے بلاتے ہیں، مجھ سے مشورہ کرتے ہیں، جو بھی کام سپرد کرتے ہیں تو میرے سپرد کرتے ہیں کہ یہ صحیح کرے گا، سب اس کے ساتھ تعاون کرو، یہ آگے اس کام کو چلائے گا۔ تو الحمدللہ وہ دور تھا کہ کسی طرح کا اعتماد نہیں کرتے تھے، اب تمام اہم امور جو ہے نا وہ میرے ذمہ، تمام اہم فیصلے جو ہے نا وہ میرے ذمہ سونپ دیتے ہیں کہ صداقت آپ کرو، کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ اچھا فیصلہ کرو گے۔ الحمدللہ اس طرح الحمدللہ جہاں جاتے ہیں تو عزت ملتی ہے۔ اب تو وہ دور بھی تھا کہ جہاں جاتے تھے تو ذلت کے سوا، رسوائی کے سوا کچھ نہیں ملتا تھا، نفرت کے سوا کچھ نہیں ملتا تھا، لیکن الحمدللہ اس ماحول کی یہ برکت ہے، اس میں آئیں تو جہاں پر جاتے ہیں جیسے بھی عوام ملتی ہے، عوام ہو یا کہیں پر بھی جائیں تو الحمدللہ لوگ اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، محبت دیتے ہیں، سلام کرتے ہیں، دور سے بھاگ کے آتے ہیں، ملتے ہیں۔ تو میٹھے اسلامی تمام اسلامی سے میں ریکویسٹ کروں گا اس مدنی ماحول کو اپنا لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو عزتیں بھی دے گا، ذلتوں سے نجات دے گا، آپ تقوی والے بھی بن جائیں گے، پرہیزگار بھی بن جائیں گے۔ تو الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بس یہی کہہ رہا ہے آپ کو کہ آپ اس کے اندر آ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح نیکی کی دعوت عام کرنے، اس مدنی ماحول سے منسلک ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ میں تا دیر مرتے دم تک اس دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہمیں جڑا ہوا رکھے، اس مدنی ماحول میں اللہ تعالیٰ میں استقامت دے، پیر و مرشد کی اطاعت کر کے اس مدنی کام کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کی برائیوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، انشاءاللہ عز و جل محبتوں کے چور چغل خور مسجد برو تحریک جاری رہے گی، انشاءاللہ عز و جل فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا، انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ
کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا